مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، داتا دربار کے سالانہ عرس پر لاہور میں ایک پاکستانی مذہبی اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین، ان کا جیسے ہی خطاب مسجد میں شروع ہوا، ان پر آوازیں کسی گئیں، وہاں ہلڑ بازی کی گئی ایک مذہبی متشدد گروہ کی طرف سے، اور مسجد میں گالیاں دی گئی اور شیعہ کا الزام لگائے۔ جی یہ شیعہ ہے۔ کیوں شیعہ کیوں ہے؟ جی یہ مولا علی علیہ السلام کے امام حسن و حسین کے فضائل بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے، کیونکہ یہ اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، کیونکہ طارق جمیل اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے فضائل پڑھتا ہے، اس لیے طارق جمیل شیعہ ہے۔ حنیف قریشی کو پچھلے سال اسی داتا دربار کے سالانہ عرس پر حنیف قریشی کے متعلق مسجد میں وہ ناچ کے غصے سے، کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو اسلام کے سلامتی کا دین ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو اپنے کردار سے مسلمان بنایا، اور یہاں پر اہل بیت کی محبت، مولا علی علیہ السلام کے فضائل تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے کہ جب مولا علی علیہ السلام جنگ خندق کے موقع پہ عمر بن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے، تو کیا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا؟ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی بات، جب سے دنیا بنی قیامت تک جتنی عبادت ہوگی ثقلین کی باتوں سے افضل ہے۔ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے افضل ہے۔ اپنے بستر پہ سلایا، مولا علی علیہ السلام کے فضائل۔ میرے دوستو، تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اپنا اخلاق، پیار، محبت، کردار ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں مسجد کے تقدس کا خیال ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد کی ایسی مثال قائم کرنی چاہیے کہ غیر مذہب لوگ بھی وہ اس ایسے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوں، نہ کہ ایسے بے صبرے ہو کے اپنی مثال ایسی اس طرف جائیں کہ پھر اسلام کا نام بدنام ہو اور اسلام ایک دہشت گرد کے طور پہ اسلام کا نام جانا چاہے۔ ہمارے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، جن کے متعلق کہا جاتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، ایک شیعہ نے کوشش کی اور اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب کی، اور ہم پاکستان میں ہم موجود ہیں، تو تفرقوں میں فرقوں میں بٹ جائیں گے تو معاملات نہیں چلیں گے۔ ہمیں پاکستان کے امن کو سامنے رکھنا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اس کلیے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔